ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے کرونا وائرس کی، جس نے ایک بار پھر سے عالمی برادری کو پریشان کر دیا ہے، اور ابھی دنیا پہلی دوسری ویو سے نہیں نمٹ پائی تھی کہ تیسری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ابھی تیسری کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ برطانیہ سے اطلاع آئی ستمبر میں کہ وہاں پہ یہ کرونا وائرس نے اپنی ہیئت تبدیل کر لی ہے، اپنی شکل تبدیل کر لی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ کوئی 70% مہلک ثابت ہو رہا ہے، جس کے بعد برطانیہ کا پوری دنیا نے تقریباً لاک ڈاؤن کیا، اس سے تعلقات عارضی طور پر منقطع کر دیے، پروازیں اور زمینی راستہ اور سمندری راستہ سب بند کر دیا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بات کرنا مقصود ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور لوگ سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر ہم بات کریں کہ تعلیمی ادارے، اب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جنوری میں بھی شاید تعلیمی ادارے نہ کھل سکیں، کیونکہ جو صورتحال ہے پاکستان میں مسلسل یہ جو دوسری لہر چل رہی ہے، اس کے بعد اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 100+ جو فگر ہے وہ آنے لگے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ جیسے کہ ابھی کرکٹ سیریز چل رہی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک رنز بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کیا دینا ہے۔ ہم بھی کرونا وائرس جب سے آیا ہے اس میں یہی صورتحال چل رہی ہے کہ آج 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، تو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ ضائع اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی ہیں، کہ جو رائج قوانین ہیں، جو WHO عالمی ادارے صحت نے جو SOPs دی ہیں، ضابطۂ اخلاق دیا ہے کہ احتیاط کریں گے تو اس سے بچاؤ ممکن ہے، یعنی کہ آپ نے ماسک لگانا ہے، گلو سینیٹائز کرنا ہے، اور جو سماجی فاصلے رکھنا ہے۔ سماجی فاصلے رکھ کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن افسوس کہ اس کو غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے کہ اب ایک طرف اپوزیشن جماعتیں ہیں جو مسلسل اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں، اور کوئی اس کا حاصل کچھ نہیں ہو رہا، جو ان کو گین نہیں ہو رہا، جبکہ اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ نقصان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ کرونا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اموات بڑھتی جا رہی ہیں، اور جس کے گھر کا ایک چراغ گل ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک نہیں ہوتا، جتنی بھی اس کی فیملی کے اراکین ہیں سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں، اس میں بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ مسلسل نعرے لگا رہے ہیں کہ یورپ میں بھی تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ کہاں کھلیں؟ ساری جگہ بند ہو رہے ہیں۔ ہم زندگی ہوگی تو تعلیم بھی حاصل کر لیں گے، معیشت بھی کھڑی کر لیں گے، زندگی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو۔ جب سانس نکل گئی تو انسان پھر کچھ بھی اس میں بچتا نہیں ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ جلد از جلد اس سے جان چھڑائی جائے اور اس کی تدفین کی جائے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور اسی میں سب کا سروائیول ہے، آپ کا، آپ کی اہل خانہ کا، سب کا۔ اور اس میں بارہا میں اس پہ گفتگو کرتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اس کرب سے گزر چکا ہوں، میرا پورا خاندان گزرا ہے، تو اسی لیے اب بات میں یورپ کی کر لیتا ہوں۔ جیسے برطانیہ سے یہ نئی شکل جو کرونا وائرس کی آئی ہے، یہ آخر ہے کیا؟ اور یہ ستمبر میں برطانیہ میں یہ شروع ہوتی ہے، اور دیکھ یہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے بظاہر۔ تو ابھی اس طرح سے برطانیہ کے باہر اس کی کوئی ٹیسٹ اس طرح سے نہیں آئے، لیکن یہ خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہانگ کانگ میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پھر پورے یورپ نے فضائی آپریشن اپنا مکمل طور پہ معطل کر دیا ہے، زمینی راستے بھی بند ہو چکے ہیں اور سمندری بھی۔ اب اس میں کیا قباحتیں آ رہی ہیں، جیسے برطانیہ کے بارڈر کے اوپر ہزاروں یہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں جو گڈس لے کے وہاں آتی تھیں۔ اس کے بعد برطانیہ میں خوراک کا کرائسس وہ پیدا ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جتنے کنٹینر جو لوگ لے کے آ رہے ہیں، ڈرائیور لے کے آ رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ کرنا ایک یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے، فوج سے یہ ذمہ داریاں لی جا رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد ملک میں داخل ہونے دیں، کیونکہ یہ جو ابھی یہ کرونا نے اپنی نئی شکل اختیار کی، کیونکہ یہ ہر موسم کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا اور اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ 70% اس سے زیادہ مہلک ہے۔ وہ اس لیے 70% مہلک قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ جو کووڈ 19 آیا تھا،
اس سے 70 گنا اس میں طاقت ہے انسانی جسم میں صلاحیت ہونے کی، انسانی جسم میں داخل ہونے کی. اس کا منتقلی کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے برطانیہ میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، بہت سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، کہ جیسے کہ جب پہلی لہر آئی تھی برطانیہ نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا، لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. جب بڑی تعداد میں کیسز آئے، تنقید ہوئی، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کیا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جو عالمی برادری ہے وہ اپنے عوام کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. اسرائیل دیکھیں، اسرائیل تیسری ویو کی تیاری کر رہا تھا، ابھی تو سیکنڈ چل رہی تھی، اس نے تھرڈ ویو کی تیاری شروع کی. لیکن جب یہ نئی شکل جب اس نے اختیار کی، اب اس سے تدارک کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہیں، بچاؤ کے لیے. اور اسی طرح سے جو اپنے لوگ ان کے ہیں یہودی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں، سب اپنے ملک میں جمع کر رہے ہیں اور کووڈ کا وہ کر رہے ہیں. اچھا، رہی بات جو پہلی ویو آئی تھی کووڈ 19 کی، اس سے بچاؤ کے لیے ویکسین آ چکی ہے، دنیا بھر میں لگائی بھی جا رہی ہے، شروعات ہو چکی ہے. بالخصوص امریکہ اور یہ یورپ کے بعض ملک، پھر یہ اپنے عرب ممالک میں بھی شروعات ہو گئی ہے. پاکستان بھی جستجو کر رہا ہے لانے کے لیے، بات چیت جاری ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ جو ویکسین ہے یہ مؤثر ثابت ہوگی اس سے بچاؤ کے لیے؟ کیونکہ دوسری ویو بھی خطرناک ہے، پھر تیسری ویو کی تیاری ہے، کیونکہ بعض ممالک میں تیسرا لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور یہی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 2020 میں جس طرح سے تقریباً تمام ہی لوگوں کے جان پہچان والے ارد گرد کے احباب، اقربا، عزیز، ان کی جو اموات اس کرونا کی وجہ سے ہوئی ہیں. دیکھیں کون اگر آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کرب کو، اس دکھ کو. کتنے لوگ جدا ہو گئے، کتنے صحافی، دانشور، اداکار اور ڈاکٹرز، بالخصوص ڈاکٹرز وہ شہید ہوئے اس راہ میں. تو اگلا سال اس سے زیادہ مہلک ہوگا. اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ تمام ممالک کی اشرافیہ وہ تو ویکسین لگا رہے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے، لیکن جو ہر اول دستہ اور جو صف اول میں کھڑے ہیں ڈاکٹرز، انہیں نہیں لگائی جا رہی. تو ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے. کوشش وہ پاکستان ہو یا دنیا بھر کے ممالک، ہمیں ہی میرے خیال میں اس پہ شروعات کرنی چاہیے. ہمیں اس میں ایج لینا چاہیے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، انہیں سب سے پہلے ویکسین لگانی چاہیے. اگر وہ انسانی صحت کے لیے صحیح ہیں، جو کورونا سے بچا سکتی ہیں، تو انہیں لگائیں، تاکہ انہی لوگوں نے جو مریض ہیں ان کی جانیں بچانی ہیں، ان کا علاج کرنا ہے. یہاں الٹا یہ ہو رہا ہے، جو اشرافیہ ہے وہ لگا رہی ہے ویکسین جن کا ملنا ملانا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر تو براہ راست جو کووڈ کے مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بچا رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں بچاتے بچاتے اپنی زندگیاں گنوا بھی رہے ہیں. تو انہیں بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے انہیں ویکسین لگائیں. جو اگر وہ صحت مند ہوں گے تو ہم بچائیں گے. پہلے پاکستان کے اندر ڈاکٹرز اور عام عوام کا ریشو زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ڈاکٹر ہزاروں افراد کے لیے ہے، اور آپ دیکھ لیں کتنے جو ڈاکٹرز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس راہ کے اندر. تو ایک یہ چیز ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے کہ کوئی اس کا مریض نہ ہو تو بہتر ہے. اس سے اپنے قریب نہ آنے دیں. وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ احتیاط کریں. میل ملاپ میں ابھی بھی یہی آ رہا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اکثر وہ جھپی پاتے ہیں. ایک جو ہمارا کلچر ایک ہے کہ اسی میں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے چھاتی ملائیں، سینہ ملائیں اور ہاتھ ملائیں، آرام سے ہاتھ بھی ملائیں، وہ چیزیں. لیکن یہ دور نہیں ہے. یہ مسلسل فیب کے بعد جو اس سال میں ہوا ہے اور تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں ہر کوئی ابھی بھی ہاتھ ملا رہا ہے، اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. جب کہ اموات کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم سنجیدہ لینے پہ تیار ہی نہیں ہیں. لوگ مل رہے ہیں، میل ملاپ اسی طرح سے چل رہا ہے. آپ ریسٹورنٹ پہ جائیں، آپ پوری فیملی، ایون 10 15 افراد جو ہیں وہ وہاں پہ ڈنر کے لیے موجود ہوتے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ اگر کسی بھی طرح سے ایک بار کسی گھر میں داخل ہو گیا، صرف یہ ایک شخص تک محدود نہیں رہتا. جتنے بھی گھر میں افراد ہوتے ہیں یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو ہمیں یہی چاہیے
کہ 2020 تو بڑی یعنی کہ کرب دے کے ہمیں دکھ رنج غم دے کے رخصت ہو رہا ہے، اور ابھی بھی دیکھیں کئی دن باقی ہیں، اور اگلا سال وہ بھی تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ جسے اس سال معیشت تباہ ہو گئی، کتنی ایئر لائنز تباہ ہو گئے، ٹورزم اس کا تباہ ہو گیا، ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، اور ابھی 2021 میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اور مہلک ثابت ہوگا کہ جس طرح سے یہ ویو آتی جا رہی ہے، اور 2021 میں بھی اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، اور یہ موسم کے حساب سے اپنی شکل اور اپنی شدت بدلتا رہے گا، یہ لوگوں کو نقصان اسی طرح سے پہنچاتا رہے گا۔ اس سے صرف اور صرف اسی سے محفوظ ہم رہ سکتے ہیں کہ احتیاط کریں، میل ملاپ میں احتیاط برتیں، تھوڑا ڈسٹینس ہم رکھیں گے تو محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اپنے جو لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چاہنے والے پیارے لوگ ہیں، انہیں ہم اپنے ساتھ ہی رکھیں، وہ رخصت ہم سے نہ ہوں۔ اور بس یہی التجا آخر میں اسی طرح سے ہے کہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی اویئرنیس کیمپینز بھی مسلسل چل رہی ہیں، لوگوں کو چاہیے اپنی زندگی بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، اور اس میں یہی ہے کہ ماسک، سینیٹائزر، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈسٹینس رکھا جائے، اسی میں سب کی بقا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔